کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا یقین اور اعتماد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئیں گے۔ آج ہمارا اور آپ کا جو یقین ہے وہ مضبوط نہیں ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ ہم دنیا کو مادیت کی نگاہ سے، اسباب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں فقط، حالانکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن انسان اسباب کو اختیار تو کرے لیکن نتائج اللہ پر چھوڑ دے، نتیجے اللہ پر چھوڑے۔ آپ اسباب کو، وسائل کو اختیار کریں لیکن نتیجہ اللہ سے طلب کریں۔ کوئی بندہ مثال کے طور پر کوئی اسباب اختیار کرتا ہی نہیں ہے اور وہ سوچتا ہے اللہ ہی سب کچھ کر دے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک بندہ کرتا کچھ نہیں ہے، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، تو یہ جہالت ہے۔ ایک بندہ یہ ہے کہ اپنے کرنے کے کام کرتا ہے، جو بھی اس کے کرنے کے کام ہے، محنت، مزدوری، مشقت، سب کچھ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو یہ ہے۔ تو اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر توکل کرنا یہ غلط نہیں ہے، اور اسباب اور وسائل کے بغیر اور فقط یہ کہہ دینا کہ سب اللہ کرے گا، یہ جہالت ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کری بدر کے میدان میں، اس وقت تم تھوڑے تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بیچارگی کے عالم میں تھے تم۔ ایک طرف یعنی بدر کا جو میدان ہے، ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف دنیا کفر ہے۔ ایک طرف وہ نہتے مسلمان ہیں جن کے پاس 313 افراد ہیں، اونلی 313 لوگ ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، مطلب کسی کے پاس لاٹھی ڈنڈا ہی ہے، ہتھیار سے خالی اور عاری ہیں، اور صرف سواری کے لیے 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، ہتھیار سے لیس ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور مال و دولت کی فراوانی ہے، ہتھیار سے مسلح اور لیس ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور ان کی جماعت میں موجود ہیں۔ انہیں غرور تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو خاک میں ملا دیں گے، آج مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، آج مسلمانوں کے وجود کو ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ پر عزم کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، انہیں جو کرنے کا کام تھا وہ تو کیا انہوں نے، اور اپنے طور پر مسلمانوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تیاری کرنی تھی وہ تیاری آپ نے کی۔ صحابہ کو گھڑ سواری سکھائی، صحابہ کو تلوار بازی سکھائی، اور جنگی مشق ان کو کروائی، اور جتنے ہتھیار ان کے پاس مہیا تھے ان ہتھیاروں کو لے کر، ان گھوڑوں کو لے کر، ان اونٹوں کو لے کر، ان افراد کو لے کر بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ اور کفار سے مقابلے کے لیے آنے کے بعد اب مقابلہ صبح کو ہونا ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایک ایسے مقام کو چوائس کیا کہ جہاں پر پانی آسانی کے ساتھ فراہم تھا۔ کیوں؟ پانی کے بغیر آپ جنگ کیسے لڑیں گے؟ جب آپ کو پیاس لگے گی، نہانے دھونے کی ضرورت پڑے گی، زخم کو دھونے کی ضرورت پڑے گی، کس طرح آپ لڑیں گے؟ تو سب سے پہلے جا کر صحابہ نے ایک ایسی جگہ پر قبضہ کیا، اپنی فوج کو وہاں اتارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر پانی کا انتظام تھا، اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے وہ جگہ بہتر تھی، اور کچھ دقت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کر دی، جس کی وجہ سے وہ دھول اور ریت جو اڑ رہی تھی وہ جم گئی، تاکہ آسانی کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔
پھر اس کے بعد رات کی تنہائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی گئی تھی، ایک جگہ بنا دی گئی تھی ٹیلے پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اور وہ تاریخی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت کل ہلاک ہو گئی، اگر یہ مٹھی بھر جماعت کل ہلاک ہو گئی، ان کو کامیابی نہیں ملی، تو پھر اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ان تہلک ہذہ العصابہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، ان کو کامیابی نہیں ملی، تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یعنی اسباب اور وسائل کو مکمل طور پر اختیار کیا جتنا ہمارے بس میں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ تعالیٰ، اب ہم میدان میں آ چکے ہیں، جتنے اسباب ہمارے پاس تھے ان اسباب کو ہم عمل میں لے آئے ہیں، اب صبح جنگ کا میدان گرم ہونا ہے، مقابلہ ہونا ہے، اے اللہ آپ ہمیں فتح سے ہمکنار کر دینا، آپ ہمیں کامیابی دے دینا۔ اگر ہمیں کامیابی نہیں ملی، خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہو گئی، تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ مٹھی بھر جماعت، یہ تیرے پر اسرار بندے ہیں، جس کو شاعر نے کہا ہے غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق سرائی، دو نیم ٹھوکر سے ان کی صحرا و دریا، پہاڑ ہوا ان کی ہیبت سے رائی۔ تو وہ پر اسرار بندے تھے جو اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے خاطر اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، سب کو داؤں پر لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کر دعا مانگ رہے ہیں، اور صبح بدر کا میدان گرم ہوا، اور الحمدللہ صحابہ کی اس مقدس جماعت نے کفار کے پرخچے اڑا دیے، کفار کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور 70 کفار اس جنگ میں قتل کیے گئے، 70 کفار کو صحابہ نے قیدی بنایا، صرف 14 صحابی اس بدر کی جنگ میں شہید ہوئے، اور اسلام کو مضبوط غلبہ حاصل ہو گیا، کفر کے دانت کھٹے ہو گئے، اور دنیا کی تاریخ نے اور اس روئے زمین نے وہ نظارہ دیکھا کہ دیکھو، جیت کبھی طاقت کی نہیں ہوتی ہے، جیت کبھی مادیت پرست لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیت جذبے کی ہوتی ہے، جیت شوق شہادت والوں کی ہوتی ہے، جیت اسپرٹ کی ہوتی ہے، جیت اللہ کے ذات پر توکل کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر جو اسباب اور وسائل اختیار کرنے تھے کر لیے، پھر میدان میں جا کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بھروسے ان پر فتح چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کفار کے دانت کھٹے کیے، اور بڑے بڑے کفار عتبہ، شیبہ اور ابو جہل بڑے بڑے کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، مکے کے بڑے رئیس لوگ تھے، اس جنگ میں جہنم رسید ہو گئے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ بدر کا میدان کفار کو آج بھی کھٹکتا ہے آنکھوں میں۔ بدر کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مٹھی بھر صحابہ، وہ 313 صحابہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہیں، ایک آئیڈیل ہیں، ایک نمونہ ہیں کہ دیکھو، کبھی اپنی تعداد کا شکوہ نہ کرنا، کبھی تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب و وسائل نہیں ہے، ہم اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اپنے طور پر آپ اسباب کو، وسائل کو اختیار کر کے اللہ کے بھروسے دشمن کے مقابلے پر جب آئیں گے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو حامی اور ناصر جان کر، اور یہ کہہ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے، تو پھر وہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، وہ اللہ آپ کی نصرت کرے گا، وہ اللہ آپ کو وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ طاقت، وہ قوت، وہ شجاعت، وہ بہادری عطا کرے گا کہ بڑے بڑے سورماؤں کے میدان سے پیر اکھڑ جائیں گے۔ یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے، ہر دور میں یہ تاریخ رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا، میں آپ کو بدر کے میدان سے لے کر اور ہندوستان کی آزادی تک
اور ہندوستان کی آزادی سے لے کر افغانستان کے مسلمانوں کی کامیابی تک اور فلسطین کے مسلمانوں کی اس جنگ تک آپ کو پوری تاریخ بتا سکتا ہوں۔ کبھی بھی مسلمان جب جنگ کے میدان میں اترے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے، لیکن وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو اپنا حامی اور ناصر جان کر، اللہ کی مدد کے بھروسے، اللہ کے توکل کے بھروسے میدان میں کودے ہیں اور باطل سے وہ مقابلہ کر کے باطل سے ٹکرائے ہیں، اور باطل کو لرزہ پر اندام کیا ہے، باطل کے پرچے اڑائے ہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں نے مقابلہ کیا ہے باطل